بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمر وہ مردود ہے جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، خنجر کی 12 ضربوں کے ساتھ، جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کیا، وہ شمر لعین ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، عمر ابن سعد ملعون جو سپہ سالار ہے یزید لشکر کا اور دوسرا ہے شمر، سب سے پہلے عمر ابن سعد نے شیس ربعی کو بھیجا کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کر کے لائے۔ یہ آیا تلوار لے کے اور کہنے لگا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں ابھی جا کے گردن امام حسین جدا کر کے آتا ہوں۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ ہاتھ سے تلوار گر گئی اور واپس بھاگ آیا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ تم گئے تو بڑی دلیری کے ساتھ تھے، اپنی تلوار بھی پھینک آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں واپس آ گیا۔ شیس ربعی نے عمر ابن سعد سے کہا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی دوسرا بندہ ہے جو جائے اور امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے آئے۔ دوسرے نمبر پر یہ سنان بن انس نے کہا کہ میں جاتا ہوں امام کی گردن جدا کرنے کے لیے۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، حشر ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور یہ بھی واپس آ گیا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سنان بن انس نے کہا کہ مجھے اس امام حسین کی آنکھوں میں علی کا جلال نظر آیا اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور میں واپس آ گیا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ شمر مردود آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے اس کو دیکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شمر تم نے اپنے چہرے پر جو رومال باندھا ہوا ہے اس کو کھولو۔ شمر لعین نے اسے اپنے چہرے سے ہٹایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سینے کے بٹن کھول۔ اس نے بٹن کھول دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کہا تھا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شمر لعین نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کہا تھا تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارا قاتل وہ ہوگا جس کے دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح ہوں گے، سینے پر کوڑ ہوگا اور جسم پر کتے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے۔ یہ 3 نشانیاں پہلے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھیں، چونکہ یہ 3 نشانیاں تم میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم اس طرح کرو کہ مجھے زندگی کا آخری سجدہ ادا کر لینے دو۔ شمر وہ مردود اور ملعون آدمی ہے کہ جس پر امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ مردود کہنے لگا، تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تم اولاد مرتضیٰ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ مجھے انعام ملے گا یزید سے بہت زیادہ، یعنی دنیا کے لالچ میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا یہ مردود امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا، لیکن چھری نے کوئی اثر نہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی چھری کی طرح۔ شمر لعین بڑا حیران ہوا اور مسکرا کے زہرا کے لال نے کہا، جہاں محمد کے ہونٹ لگے ہوں یہاں پہ چھری نے اثر نہیں کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سجدہ کروں گا تو پھر تم اپنا کام کر لینا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز نیند لی اور زندگی کا آخری سجدہ کیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب یداللہ۔ مسجدوں میں تو سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کربلا کی گرم ریت پہ سجدہ کرنا صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کام ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی نظر پڑی،
سیدہ زینب پر، اس لعین نے مجھے شہید کرنا ہے، میری ہمشیرہ مجھے دیکھے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اتنی اونچی ہو جا۔ زمین حکم سنتے ہی بلند ہو گئی۔ آگے کوئی عام نہیں بلکہ وہ بھی تو علی کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، جس نے حکم دیا ہے وہ علی کا بیٹا ہے، اور میں علی کی بیٹی حکم دے رہی ہوں کہ نیچے ہو جا۔ تو زمین نیچے ہو گئی۔ پھر اس دنیا کے ملعون انسان نے 12 ضربوں کے وار سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ بہرحال یہ مختصر سا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ اب آپ کو شمر لعین کا انجام بتاتے ہیں، جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس شمر مردود کے بارے میں تخت پر بیٹھے ہوئے مختار سقفی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ شمر میرے سامنے آئے، اس کے میں ٹکڑے ٹکڑے کروں۔ شمر لعین نے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کسی جاسوس نے جا کے بتایا کہ تمہاری باری اب بہت جلد آنے والی ہے۔ شمر مردود نے اپنے دونوں ساتھی شیس ربعی اور سنان بن انس کو بلا کے کہنے لگا کہ اپنی اب خیر نہیں، مختار سقفی تو بندے چن چن کے مار رہا ہے۔ شمر نے کہا کہ سب سے بڑا مجرم تو میں ہی ہوں، لہٰذا ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کوفے سے بھاگ جائیں۔ اس کے دونوں ساتھی کہنے لگے کہ ابھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں یہاں سے بھاگنے کا۔ شمر کہنے لگا، میں نے تو کوفہ چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اس کی خالہ کا بیٹا کوفے میں رہتا تھا، طارق اس کا نام تھا۔ شمر نے طارق کو پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ دو جو مجھے کلپانیہ تک لے جائے، راستہ دکھا کے۔ آخرکار طارق نے وہ بندہ شمر کو ملا دیا اور شمر لعین اس کے ساتھ کوفے میں کلپانیہ بھاگ گیا۔ جب شمر کوفے میں سے نکلا تو مختار سقفی کا ایک غلام جس کا نام ہے خیر، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شمر مردود جا رہا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے 12 بندے بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ خیر نے سوچا کہ ہر بندے کو مختار ہی مار رہا ہے اور ثواب اپنے خاتے میں سمیٹتا جا رہا ہے، کچھ تو ثواب میں بھی کما لوں حسین کے دشمن کو مار کر۔ امام علی مقام امام حسین کو شہید کرنے والا سب سے بڑا مجرم تو یہ ہے۔ خیر نے اپنے ساتھ 50 بندے لیے اور شمر مردود کے پیچھے لگ گیا اس کو قتل کرنے کے لیے، مختار سقفی کی اجازت کے بغیر۔ ان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ شمر بدتمیز اور بہت ہی زیادہ لڑاکا تھا۔ خیر کے 2 بندے قتل ہو گئے اور خیر شکست کھا کے واپس بھاگ آیا۔ اس مقابلے کا مختار کو پتہ لگ گیا۔ مختار نے خیر کو کہا کہ تم نے یہ بے وقوفی کیوں کی؟ تو خیر نے کہا کہ مختار، سارا ثواب تو تم اکیلے ہی کما رہے ہو، میں نے سوچا کہ میں اس بغیرت کو قتل کر کے اپنے کھاتے میں بخشش کا سامان کر لوں۔ مختار نے 3 بندے چنے۔ پہلا بندہ سالم بن اور ہمدانی، دوسرا بندہ قبیلہ مراد سے حمید مرادی، تیسرا بندہ قبیلہ مدہج سے حسنان بن پنہا مدہجی۔ ان کے ساتھ ایک اور بندہ عبداللہ ابن کامل مختار دے کر مختار نے جتنے بھی یزیدی مروائے اس عبداللہ ابن کامل کے ذریعے ہی مروائے۔ مختار نے شمر کو پکڑنے کے لیے 500 سپاہی اور 3 لڑاکا بندے جن کا نام اوپر لیا عبداللہ ابن کامل کے ساتھ بھیجے۔ مختار نے کہا کہ جہاں بھی شمر ملے زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شمر مردود نے اپنا 12 ساتھیوں کے ساتھ کلپانیہ پہنچ گیا۔ شمر مردود کا ایک دوست تھا، اس کے گھر میں جا کے ٹھہر گیا۔ شمر نے وہاں ایک مؤذن اذان دینے والا خرید لیا اور ایک مولوی خرید لیا، صرف 5 دینار کے عوض، کیونکہ اس وقت لوگ ہر طرف یزیدی تھے۔ شمر نے ان دونوں سے کہا کہ مجھ سے 5 دینار لے لو اور مجھے 2 بندے چاہیے، ایک بندہ جو مجھے بصرہ پہنچا دے، وہاں میرے بہت زیادہ دوست ہیں، اور دوسرا بندہ جو میرا خط میرے پہنچنے سے پہلے بصرہ پہنچا دے۔ انہوں نے 5 دینار لے کر شمر کو 2 بندے دے دیے۔ ایک بندہ شمر کا خط لے کر چلا گیا اور دوسرا بندہ رہبر کے طور پر وہیں ٹھہر گیا تاکہ شمر مردود کو کلپانیہ سے راستہ دکھا کے بصرہ لے جائے۔ عبداللہ ابن کامل 500 بندے لے کر جو شمر کی تلاش میں تھا، یہ بھی کلپانیہ میں آ کے ٹھہر گئے جہاں شمر ٹھہرا ہوا تھا۔
ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ شمر بھی اسی آبادی میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن کامل جس بستی میں شمر چھپا ہوا تھا وہاں سے 4 کلومیٹر دور ایک یہودیوں کی بستی سے ہے، اپنے لشکر کو لے کر وہاں چلا گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ آج رات یہیں قیام کرتے ہیں اور صبح ہم شمر کی تلاش شروع کریں گے۔ شمر نے جس بندے کو خط دے کے بصرہ بھیجا تھا وہ بھی اسی یہودی بستی میں اپنے ایک یہودی رشتہ دار کے گھر ٹھہر گیا۔ اس یہودی نے اس سے پوچھا کہ اتنی رات گئے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بغیرت بندہ ہے، بہت ہی زیادہ بدصورت شکل والا ہے، اس نے مجھے دیا بھی کچھ نہیں اور خط دے کر مجھے بصرہ روانہ کر دیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن کامل کا ایک بندہ بازار میں سے تیل لینے کے لیے آیا۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی۔ اس نے جا کے عبداللہ ابن کامل کو بتایا کہ عبداللہ ابن کامل نے 4 بندے بھیج کے اس خط لے کے جانے والے قاصد کو پکڑ لیا۔ عبداللہ ابن کامل نے اس قاصد سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس قاصد نے کہا کہ میں کلپانیہ سے آیا ہوں۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس قاصد نے کہا بصرہ جانا ہے میں نے۔ کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں اتنا بدصورت شکل والا انسان نہیں دیکھا۔ اس کی عجیب صورت ہے، خنزیر جیسا منہ ہے، اس کا خنزیر جیسے دانت ہیں، اس کے کتے کی طرح بال ہیں اس کے جسم پر۔ اس نے مجھے دیا بھی کچھ نہیں، اس نے مجھے یہ خط دیا ہے کہ میں جا کے بصرے میں دے آؤں۔ جب خط عبداللہ ابن کامل کھول کے پڑھا تو اس پر شمر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا کہ ہم تمہیں جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم کلپانیہ میں چھپے ہوئے ہو۔ عبداللہ ابن کامل نے اسی وقت رات کو اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور واپس کلپانیہ پہنچے اور جس گھر میں شمر چھپا ہوا تھا اس گھر کے گرد گھیرا ڈال لیا گیا۔ جب شمر مردود نے گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز سنی تو شمر کے ساتھیوں میں سے ایک بندے نے پرانا سا لباس پہن کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور لکڑیاں توڑنے لگا، دکھانا یہ چاہتا تھا کہ میں شمر کا ساتھی نہیں۔ شمر کو جب پتہ چلا کہ گھر کا چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا گیا ہے تو یہ اپنی تلوار اور نیزہ لے کر اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران شمر بھی زخمی ہو گیا اور شیس بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے دونوں کو مشکیں باندھ کے ان کو ساتھ کوفے لے آئے اور مختار سقفی کو پیغام بھیج دیا گیا کہ مولا حسین کی قاتل شمر کو پکڑ لیا گیا ہے اور ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوفے میں 2 دفعہ رش ہوا، یا مولا حسین علیہ السلام کا سر دیکھنے کے لیے کوفی اکٹھے ہوئے یا اس قاتل کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جس نے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ جب ان دونوں کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے کہا کہ میں تو اس وقت تھکا ہوا ہوں، دونوں کو جیل میں بند کر دو اور اچھی طرح ان کی دھلائی کرو اور صبح ان دونوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب صبح ہوئی تو شمر کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے پوچھا بول نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قاتل تم ہو؟ شمر نے کہا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ابن زیاد بھی شامل ہے۔ یہ میں نے کہا اصل حکم تو ابن زیاد اور ابن سعد کا تھا۔ مختار صفی نے کہا پہلے تم کو سزا دے لیں پھر ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ مختار نے شمر سے پوچھا کہ جب حسین نے زمین کو سلامی دی شہادت سے پہلے مولا حسین نے تو تمہیں کوئی پیغام دیا تھا؟ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں زیادہ سزا دی جائے گی۔ شمر نے کہا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ سقفی قبیلے کا ایک انسان برسر حکومت ہوگا اور تمہارے قتل کی وجہ وہ بنے گا۔ مختار نے کہا پھر تو پکی بات ہو گئی ہے، میں سقفی قبیلے کا بندہ ہوں اور مختار سقفی میرا نام ہے۔ مختار نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار لے کر آؤ۔ جب جلاد آیا تو عبداللہ ابن کامل اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے مختار سے کہا بہت زیادہ بندے تم نے مارے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا۔ مختار نے کہا مانگ۔ اس نے کہا شمر مردود مجھے دے دو، اس کے ساتھ میں نمٹوں گا۔
مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ۔ عبداللہ ابن کامل شمر مردود کی دونوں ہاتھ باندھ کر کوفہ کے چوک میں لے آیا۔ عبداللہ ابن کامل نے شمر مردود سے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے ناچتے تھے تم، یہ وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت کے بچوں کو تم نے تھپڑ مارے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تم نے درہم و دینار لے کے چادریں دیتے اور پھر چھین لیتے۔ شمر نے کہا ہاں۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا ایک کڑھائی لے کر آؤ، اس کڑھائی میں تیل ڈال کے اس کو گرم کرو۔ شمر کی سزا کا آغاز شروع ہوا۔ شمر سامنے کھڑا ہے اور اتنی دیر تک اس ایک کوڑے پڑ رہے ہیں۔ جب تیل گرم ہو گیا تو عبداللہ ابن کامل نے کہا اس کو تیل میں پھینکو اور نکال لو، اسے مرنے نہیں دینا۔ پھر اسے تیل میں پھینکو اور نکال لو تاکہ اس کے جسم کی چمڑی اتر شروع ہو جائے۔ پہلے اس کے ناخن کھینچے گئے اور پھر اس کے دانت بھی نکال لیے گئے جو کہ خنزیر کی طرح لمبے تھے۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا کاش میرے اختیار میں ہوتا، میں تمہیں پھر زندہ کرتا پھر مارتا، پھر زندہ کرتا پھر مارتا، لیکن چونکہ یہ قدرت اللہ کی ہے میں کر نہیں سکتا۔ یا اللہ اتنا کر دے کہ میں اس کی تھوڑی سی عمر بڑھا دے تاکہ میں اس سے مولا حسین علیہ السلام کا بدلہ لے سکوں۔ پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا گیا، اور پھر شمر کا سر بھی اسی جگہ نیزے پہ لٹکایا گیا جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا نیزے پر۔ یہ تھا انجام شمر مردود کا۔